بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محرم آج محرم الحرام کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام ہوگا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ 12 مہینوں میں 4 محترم ہے: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرے، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ جہاں تک کہ پہلے شریعتوں میں اس مہینے میں قتال بھی حرام تھا، ہماری شریعت میں بھی 4 مہینے محترم ہے۔ اشکال یہاں ایک اشکال دل میں آتا ہے کہ سب سے بڑا فضیلت مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ رمضان اس امت کے لیے خاص ہے، اور یہ 4 مہینے تمام امتوں میں محترم تھے، اور ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ آج بچے سے پوچھو کیا تاریخ ہے، وہ بتائے گا اب 14 اگست ہے، 15 اگست ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اسلامی تاریخ کیا ہے۔ افسوس، آج مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ ذی الحجہ میں شادیوں کی برمار ہوتی ہے، اور ذوالقعدہ میں، لیکن محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم میں خصوصی طور پر رخصتی بھی کرے، نکاح بھی کرے، اور 10 محرم یہ پورے محرم کا دل ہے۔ اس محرم میں حضور علیہ السلام روزہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشوراء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں، اور اس پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ جو محرم کا روزہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے ان کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے، فوجد الیہود صیاما، یہود کو پایا کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ ما هذا اليوم، آج کون سا دن ہے جس کے تم روزہ رکھتے ہو؟ قالوا هذا يوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ، فرعون اور اس کو قوم کو غرق فرمایا۔ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس روزے کو رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق واولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے لائق ہے۔ فصامہ رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ ایک روایت میں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا انہ یوم یعظمہ الیہود، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہود اس کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا، لأصومن التاسع مع العاشر، میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا 10ویں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کو غیر مسلموں کی مشابہت برداشت نہیں تھی، یہاں تک کہ عبادت میں بھی۔ آج ہم اپنے سروں کے بال یہود کی طرح ڈھکتے ہیں، داڑھی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں وہ ان میں سے ہوتے ہیں۔ قیامت میں انہی کے ساتھ میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ 10 محرم کو
حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر فراخی کرتا ہے اللہ پورے سال ان پر فراخی فرماتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مجرب پایا۔ بعض لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، یہ جلوس جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس میں شرکت بھی حرام ہے، اس ماہ میں سبیل لگانا بھی حرام ہے۔ پانی پلانا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے یہ دن خاص کرنا منع ہے۔ اسی طرح خیرات کے لیے دن خاص کرنا منع ہے۔ اس دن میں بہت بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت سے نوازا۔ لوگ جو ہے شہادت بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ غم مناتے ہیں، لیکن ہمارے لیے شہادت اس سعادت کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام تمنا فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو شہادت یہ تو سعادت ہے، ہم سعادت کو فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے تقویٰ کی اعلیٰ مقامات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کُنَّا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِندَهُ، ہم حضور علیہ السلام کے پاس تھے۔ فَأَقْبَلَتْ فاطمہ، فاطمہ آئی، ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللہ، ان کا چلنا حضور علیہ السلام کے چلنے سے مخفی نہیں تھا، یعنی حضور کی طرح چل رہی تھی۔ فلما رآها، حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، قال مرحبا بابنتی، میری بیٹی کے لیے مرحبا ہو۔ ثم اجلسا، پھر ان کو بٹھایا۔ ثم سارها، پھر چھپ کر ان کے کان میں بات کہی۔ فبکت، ان رونے لگ گئی۔ فلما رأى حزنها، جب نبی علیہ السلام نے اس کے رونے کو دیکھا، سارها الثانیہ، دوبارہ ان کو کچھ کان میں بات کہی۔ فإذا هي تضحك، ہنسنے لگ گئی۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها، حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو میں کڑی ہو گئی، میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، حضور علیہ السلام نے آپ سے کیا سرگوشی کہی فرمائی تھی؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول اللہ سرہ، اس نے کہا کہ میں اپنے ابا جان حضور علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ فلما توفی، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، قلت، میں نے کہا بیٹی عزمت علیک، میں تمہیں قسم دیتی ہوں، بما لی علیک من الحق، میں آپ کی والدہ ہوں، میرا جو حق ہے تیرے اوپر۔ لما اخبرتنی، تو مجھے آپ خبر دیجئے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ آیت اما الان، ہاں ابھی بھی بتا سکتی ہوں۔ اما حین سارنی فی الامر الاول، کہ پہلی مرتبہ سرگوشی فرمائی، فإنه اخبرنی، مجھے خبر دی، ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ کل سنۃ، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، وإنه عارضنی به اليوم مرتين، اس سال حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ ولا ارى الاجل الا قد اقترب، میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ فاتق اللہ، بیٹی اللہ سے ڈرنا، واصبری، صبر کرنا، فإني نعم السلف انا لك، میں آپ کا بہترین استقبال کرنے والا ہوں گا۔ فبکیت، میں رونے لگ گئی۔ فلما رأى جزعی، جب میرے ابا جان نے میرے رونے کو دیکھا، سارنی الثانیہ، دوبارہ مجھ سے سرگوشی فرمائی۔ قال یا فاطمہ، فرمایا اے فاطمہ، تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت عورتوں کی آپ سردار ہوگی، سردارنی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے فسارنی، پہلی مرتبہ جب مجھ سے سرگوشی فرمائی، انہ یقبض فی وجہہ، اس بیماری میں میری وفات ہو جائے گی۔ فبکیت، میں رونے لگ گئی۔ ثم سارنی، اور پھر جب مجھ سے سرگوشی کی، فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ،
کہ سب گھر والوں میں سے سب سے پہلے میں حضور کے پیچھے آخرت کی طرف جاؤں گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، من اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غصہ کیا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اللہ کی دعوت کو قبول کروں، تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ اول اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو۔ اور دوسرا جو ہے، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلا ایک جماعت میں، اور ہم حضرت فاطمہ کے پاس آئے، فقال اسملک، منا یہاں ہے، یعنی حسن فلم یلبس ان جاء، ایسا اتنے میں حضرت حسن آئے، دھول رہے تھے، حتی اعتنق، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس نے معانقہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسن سے محبت کیجئے، اور اے اللہ جو حسن سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی آپ محبت کیجئے۔ تو جس طرح حسین شہید تھے، حسن بھی شہید تھے، حسین چہیتے تھے، حسن بھی چہیتے تھے، کیا وجہ ہے ہم حسین کی جلوس نکالتے ہیں، حسن کی جلوس نہیں نکالتے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں بٹھایا اور دوسرے گود میں حضرت حسین کو بٹھایا، فرمایا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین آئے اور سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے اور گر رہے تھے۔ نبی صلی ممبر سے اتر گئے اور ان دونوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، امتحان ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے انسان تھے، اللہ نے بہت سے صفات سے نوازا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس چیز کو جائز نہیں سمجھا اس کے لیے اپنے تمام گھرانے کی قربانی دے دی، لیکن اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بات ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف معلوم ہو جائے ہم اسی طرح قربانیوں کے لیے تیار ہو، لیکن اپنے ملک میں اس چیز کی اجازت نہ دے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے طرف سے حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔